لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین علی محب الغرباء الفقراء المساکین رحمۃ للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین صاحب قاب و قوسین امامہ مشارق و مغارب وبدن الصابر ولسان الذاکر وقلب الشاکر والامہات الطواہر الذین لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وجلالتہم وولایتہم وشجاعتہم وتشہم اجمعین فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر شافع یوم محشر و مالک حوض کوثر طالب کل طالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و خطابہ العظیم وفی قرآن المجید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحسین ابن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پڑھ دے محمد بزرگان عزیز اور برادران ملت، ظاہر یہ مجلس عشرہ ماہ محرم کے حوالے سے برپا ہے اور اس سلسلے کی یہ 8ویں کڑی جس کو منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں اور جس کڑی کے لیے سرنامہ کلام اور سرنامہ گفتگو جس کلمے کو اور جس قول کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اتنے بڑے قول کی تشریح ظاہر ہے کہ نہ اتنے مختصر وقت میں ہو سکتی ہے، نہ بیان ہو سکتی ہے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے 2-3 تشریحات کر کے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے، چونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں ان ایام میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو پہچانیں کہ جس مقصد کے لیے سرکار حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑا تھا۔ اس لیے کہ جب ہم کسی کے مقصد کو نہیں سمجھ پائیں گے تو اس وقت تک اس کی تحریک میں ہم شریک بھی نہیں ہو سکتے۔ پہلے مقصد جانیے، پھر اس کے بعد تحریک میں شریک ہو جائیے، جس تحریک کا نام ہے عزاداری اور عزادار۔ پہلے مقصد کو پہچانے، پھر اس کے بعد تحریک میں شریک ہو جائیے۔ اور ظاہر ہے کہ جس حالات سے یہ عشرہ ماہ محرم ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے آپ بھی 2-4 ہو رہے ہیں، ہم بھی 2-4 ہو رہے ہیں۔ اس پرآشوب ماحول کے لیے میں نوجوانوں کے لیے بس ایک جملہ کہہ کے مجلس شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے نوجوانوں، ہر سال کی طرح ہمیں صرف عزادار نہیں بننا، بلکہ عزادار کے ساتھ ساتھ ہمیں محافظ عزاداری بھی بننا ہے۔ صرف عزادار نہیں بننا بلکہ ہمیں محافظ عزادار بھی بننا ہے۔
آپ ہر سال عزادار بنتے تھے، آپ گریہ کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، مجلسیں کرتے تھے، جلوس نکلتے تھے، آپ عزادار تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس سال اس عزاداری کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ جو عزاداری ہمارے کاندھوں پر سرکار حسین ابن علی نے تا قیام قیامت تک کے لیے ہمارے کاندھوں پر ایک ذمہ داری دی ہے. اب میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات شروع کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک جملہ کہا کہ پہلے ہم مقصد کو پہچانیں تبھی ہم اس کی تحریک میں شریک ہو پائیں گے. تو دیکھیے، جب سرکار حسین ابن علی جب 28 رجب کو مدینے سے نکلے تو 28 رجب کو مدینے سے نکلتے وقت سرکار حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور بلا کے کان میں ایک جملہ کہا اور ایک وصیت دی، ایک تحریر دی. کون سی وصیت؟ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ہم جو مدینے سے نکل رہے ہیں ہمارا مقصد نہ شر ہے، نہ فساد ہے، نہ خوریزی ہے، نہ لڑائی جھگڑا ہے. کوئی بھی ہمارا مدینے سے نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ ہم تو نانا کے دین کی اصلاح کرنے کے لیے کربلا جا رہے ہیں. یہاں تک آپ ساتھ چل رہے ہیں؟ اب دو جملے سن لیجئے کہ ہم جو مدینے سے نکل رہے ہیں ہمارا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ خوریزی ہے، نہ آپس میں اختلاف ہے، نہ آپس میں کسی طریقے کا کوئی متبیع ہے. ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں ہے. میری طرح متوجہ رہیے، بہت جلدی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ خوریزی ہے، نہ فساد ہے. ہم نہ خوریزی کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ قتل و غارت کے لیے، نہ اختلاف کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ نانا کے دین میں جو ایک فساد پیدا ہو گیا ہے ہم اس فساد کو ختم کرنے کے لیے کربلا جا رہے ہیں. یہ حسین کربلا جا نہیں رہے ہیں بلکہ کربلا کا چہرہ اپنے نوجوانوں کو دکھلا رہے ہیں. ایک قیامت تک کے نوجوانوں پہچان لینا، حسین کے نام پہ نہ تو مخالفت کرنا، نہ دشمنی کرنا، نہ خوریزی کرنا، نہ آپس میں مخالفت کرنا. اگر تم اتحاد اور بھائی چارگی کے ساتھ نام حسین کو آگے لے کے جاؤ گے تو صرف اور صرف حسین آگے نہیں جا رہے ہیں، مقصد حسین تمہارے ساتھ چل رہا ہے. بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی. اور ایک جلدی سے ایک جملہ کہہ کے میں بات کو آگے بڑھا دوں. میرے بھائی محمد حنفیہ، یہ وصیت ہم آپ کو دے رہے ہیں. اب مجلس مکمل ہو چکی ہے، اب آپ کی ذمہ داری میں بڑھا رہا ہوں. یہ سرکار حسین ابن علی جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو مدینے سے جب نکل رہے ہیں تو وصیت کر کے نکل رہے ہیں. توجہ. اور ایک جملہ اور کہوں گا، جیسا وصیت کرنے والا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑھ جاتی ہے جیسا وصیت کرنے والا ہوتا ہے. تشریح کا وقت نہیں ہے، دو جملوں میں سمجھاتا ہوں. اگر کوئی عام گھر کا ایک بڑا ذمہ دار کوئی وصیت کر کے جائے تو اس کی وصیت پہ عمل اس کے گھر والے کریں گے. اگر کسی شہر کا کوئی بادشاہ اگر وصیت کر کے چلا جائے تو اس کی وصیت پر عمل کرنا اس پورے شہر کی ذمہ داری ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جیسا جیسا وصیت کرنے والے کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے وصیت پہ عمل کرنے والوں کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. اب جملہ کہوں، اگر وصیت کرنے والا اگر کوئی مجتہد ہو، کاش میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے، اگر وصیت کرنے والا کوئی مجتہد ہو تو اس کی وصیت پر عمل ہر ایک مقلد کرے گا جو دنیا کے کسی بھی خطے میں سانس لے رہا ہو. تو میں نے ایک جملہ کہا نا کہ جیسا جیسا وصیت کرنے والا وصیت کرتا چلا جائے گا ویسے ویسے وصیت پہ عمل کرنے والوں کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. اگر وصیت پر عمل کرنے والا مجتہد ہو تو اس کے جتنے بھی مقلدین ہوتے ہیں سب پر واجب ہے کہ وہ وصیت پر عمل کرے. جملے کو سنبھالیے گا، اگر وصیت کرنے والا اس دنیا کا امام ہو، کاش میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے، اگر وصیت کرنے والا
کوئی دنیا کا انسان نہ ہو بلکہ اس کائنات کا امام ہو. توجہ چاہ رہا ہوں, اگر اس کائنات کا امام ہو تو اب یہ نہ دیکھیے گا کون ہے. اور ایک جملہ بڑا سنبھال کے کہہ رہا ہوں, حسین کسی جائیداد کا نام نہیں ہے, حسین کسی مذہب کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے. جس کے دل میں انسانیت ہوگی وہ حسین کا قائل بھی ہوگا. تو جیسا وصیت کرنے والا ہوگا ویسا وصیت پر عمل کرنے والوں کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. اب وصیت یہ کس کی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں, آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, مجھ سے بہتر خطبہ کو سنتے رہتے ہیں, بس اس طالب علم کے 2-3 جملے سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. ظاہر ہے کہ یہ وقت مزید وضاحت کا نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, اگر وصیت کرنے والا اس کائنات کا امام ہو تو وصیت پر عمل ہر ایک کرے گا. نہیں, پھر جملے کو سنیے. اگر وصیت کرنے والا اس کائنات کا امام ہو تو وصیت پر عمل ہر ایک کرے گا. ہر ایک کرے گا, ہر ایک کرے گا. اب بھی نہیں سمجھے؟ اب اگر کوئی حسین کی وصیت پر عمل نہ کرے تو ایک بات اور سمجھ لیجئے گا, وصیت پر عمل لائق بیٹا کرتا ہے, نالائق بیٹا نہیں کرتا. لائق بیٹا کرتا ہے, نالائق بیٹا نہیں کرتا. اب حسین نے ایک وصیت دی کہ دیکھو میں مدینے سے نکل رہا ہوں, میرا مقصد نہ خونریزی ہے, نہ فساد ہے, نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, بلکہ میں تو نانا کے دین کی اصلاح کرنے کے لیے مدینے سے نکل رہا ہوں. ہر ایک لفظ قابل تشریح ہے, بات چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ صرف و صرف نانا کے دین کی اصلاح کے لیے ہم سرزمین کربلا پہ قدم رکھیں گے. اب ایک جملہ اور کہوں, کائنات میں آپ نے کبھی کسی کو غم سے چڑھتے دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ کائنات میں کسی کو آپ نے غم سے چڑھتے دیکھا؟ خدا نخواستہ کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ بھائی کی جب وفات کی تاریخ آئے تو وہ بیٹھا ہوا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی رو رہا ہو خدا نخواستہ, تو کوئی اس کے پاس سے گزر کے حسد کرے گا؟ جلے گا کہ اس کا کیوں مرا؟ تو میں نے ایک جملہ کہا کہ حسد ہم نے خوشیوں میں دیکھا ہے, حسد ہم نے غم میں کبھی نہیں دیکھا. اگر کسی کا باپ مر جائے خدا نخواستہ اور 50 سال کے بعد بھی خود بیٹا منزل ضعیفی میں قدم رکھتے تو باپ کی رحلت کا جو دن آتا ہے اس دن بیٹھا ہوا بیٹا روتا ہے اپنے باپ کو یاد کر کے. تو ظاہر ہے کہ اگر برابر سے کوئی رو رہا ہو تو برابر سے کوئی نکل کے چلا جائے, یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ پوچھے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی روتے ہوئے سے حسد کرے. تو ایک جملہ آپ تک سنبھالیے گا کہ آج تک کائنات میں ہم نے غموں سے حسد کرتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے خوشیوں میں تو حسد دیکھا ہے. کسی نے اپنے بھائی کی شادی بہت اچھی کر لی, محلے والے جلنے لگے, سمجھ میں آتا ہے. کسی کا بیٹا پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا, آپ حسد کر رہے ہیں, سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ان کا حسد کرنے کا جو ہے وہ وقت ہے, یہ کر رہے ہیں حسد. تو ہم نے کائنات میں کسی کو غم سے چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے دنیا میں خوشیوں سے چڑھتے ہوئے تو دیکھا. توجہ چاہو, پوری کائنات میں ایک ہی قوم ہے کہ جس کو ہم نے غموں سے چڑھتے دیکھا. کاش میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے. پوری کائنات میں ایک ہی قوم ہے جس کو ہم نے غموں سے چڑھتے دیکھا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اتنے فتوے خوشی کے موقع پہ نہیں آتے جتنے فتوے ایام عزا میں آتے ہیں. تو یہ جل کیوں رہے ہیں؟ اب توجہ چاہ رہا ہوں, نوجوان میری بات کو پہچانے. اب یہ جل کیوں رہے ہیں؟ یہیں سے مجلس شروع ہو چکی ہے. اب یہ جل کیوں رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, 13 رجب میں اگر ہم خوشی منائیں تو ان کا جلنا سمجھ میں آتا ہے کہ مولائے کائنات ہی کیوں خانے کعبہ میں پیدا ہوئے. ہم غدیر کی محفل منائیں تو جلنا سمجھ میں آتا ہے کہ امیر کائنات کو ہی وسیع رسول کیوں بنایا گیا.
ہم اپنے اماموں کی ولادت کی تاریخ کے اوپر محفلیں کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں اپنے اماموں کی ولادت کی تاریخ و شہادت کی تاریخ پتہ ہے، ہمیں اپنے اماموں کی ولادت کی تاریخ نہیں پتہ۔ تو ہم نے کائنات میں کسی کو بھی غم سے چڑھتے نہیں دیکھا، ہم نے خوشیوں سے چڑھتے دیکھا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ غم سے چڑھتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا اس غم سے چڑھ رہی ہے۔ ہر ایک آدمی عزاداری کے خلاف، ہر ایک آدمی آزاد کے خلاف، ہر ایک آدمی جلوس کے خلاف، ہر ایک آدمی جو ہے وہ علم کے خلاف۔ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ خوشیوں سے نہیں چڑھ رہے ہیں، اس غم سے چڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا، تو جب میں نے کتابیں پڑھی تو مجھے ملا۔ اب ایک جملہ سن لیں، جامعہ الازہر یونیورسٹی کا سب سے پڑھا لکھا اور بانی کا نام ہے شیخ شلتوت۔ آپ نے مجھ سے بہتر خطبہ کو سن رکھا ہے، اتنی خاموشی سے مجلس پہلی بار ہو رہی ہوگی۔ شیخ شلتوت جامعہ ازہر یونیورسٹی کا بانی جس نے بنایا ہے، شیخ شلتوت جامعہ ازہر یونیورسٹی کا بانی، آیت اللہ بروجردی کے کہنے کے بنیاد کے اوپر اس نے اپنی یونیورسٹی میں فقہ جعفری بھی پڑھانی شروع کر دی۔ بڑا منصف مزاج تھا۔ ایک دن یہ آیا اور آنے کے بعد علامہ امینی سے ایک سوال کیا کہ سوال یہ ہے سرکار، آپ کے معصوم 14 ہیں اور ان 14 معصوموں میں آپ کے 13 معصوم شہید ہوئے، اور ان 13 میں سے آپ جو ہے وہ 12 کا غم بہت زیادہ مناتے ہیں۔ 12 کا غم اتنا خوشی، 12 کا غم اتنے اہتمام سے نہیں مناتے جتنا آپ ایک کا غم بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ اس غم کا نام ہے حسین، جبکہ آپ کے 12 شہید ہوئے، تو 12 میں سب کا مننا چاہیے، 13 کا مننا چاہیے۔ آپ 12 کا اتنے اہتمام سے نہیں مناتے جتنا ایک کا مناتے ہیں۔ ایک کا 2 مہینہ 8 دن مناتے ہیں، 12 کا اتنے اہتمام سے نہیں مناتے۔ منصف مزاج تھا۔ سوال کس سے کر رہا تھا؟ علامہ امینی سے، جس نے بھی مذہب تشیع کی 2-4 کتابیں پڑھ رکھی ہوں گی وہ میرے ہی جملے کو سمجھے گا۔ علامہ امینی وہ عالم ربانی ہے کہ جس نے 111 جلدیں الغدیر کے اوپر لکھ کے آخر میں ایک جملہ لکھتا ہے، اب سے ہم سے بھی حق غدیر ادا نہ ہوا۔ اتنا بڑا عالم ربانی ہے۔ اب علامہ امینی سے سوال ہوا ہے، سرکار آپ بتلائیے کہ آپ کے اتنے معصوم ہیں، آپ حسینی کا غم کیوں مناتے ہیں اتنے اہتمام سے؟ بقیہ اماموں کے اہتمام سے کیوں جو ہے وہ یوم شہادت نہیں مناتے؟ علامہ امینی نے جو جواب دیا وہ بعد میں دوں گا، پہلے ایک طالب علم کا بھی جواب سن لیں۔ میں روح شیخ شلتوت کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 محرم کی شب میں ایک جملہ کہوں گا، اے روح شیخ شلتوت، جو سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ حسین کا غم اتنے اہتمام سے کیوں مناتے ہیں، بڑے بقیہ اور اماموں کا غم اتنے اہتمام سے کیوں نہیں مناتے؟ میاں ابھی تو ہم نے ایک حسین کا غم منایا ہے، دنیا پریشان ہے۔ اگر ہم نے 13 کا غم منا دیا قلب تھک جائیں گے فتویٰ دیتے دیتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جواب اپنی جگہ پہ معتبر ہے، جواب اپنی جگہ پہ بڑا صحیح ہے، بڑا بہتر ہے، بہت پیارا ہے۔ سوال اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، منصف مزاج ہے، اچھا سوال کر رہا ہے کہ سرکار یہ بتلائیے آپ کے بقیہ امام شہید ہوئے، آپ بقیہ اماموں کا غم اتنے اہتمام سے نہیں مناتے جتنا امام حسین کا مناتے ہیں۔ اب علامہ امینی کہتے ہیں، نوجوانوں اس جملے کو گھر تک لے جائیے گا، علامہ امینی نے کہا سنو، اگر تم نے غدیر کو بھلایا نہ ہوتا ہمیں کربلا بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، چلیے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ اس بات کے لیے آپ تھوڑا سا بعد میں ہم سے مل لیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس کی وضاحت کر دوں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ نہ حالات ہیں نہ وقت ہیں اور مجھے بھی نکلنا ہے۔
آپ مل لیں مجلس کے بعد، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ظاہر ہے کہ سوال اپنی جگہ پہ بڑا معتبر ہے اور سوال اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن یہ کہتا ہے، علامہ امینی کہتے ہیں کہ اگر تم نے غدیر کو بھلایا نہ ہوتا ہمیں کربلا بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اب نوجوانوں کو سمجھ میں آیا کہ غدیر کے لوگ مخالف اس لیے ہیں کہ غدیر لوگوں کو کربلا تک لے جاتی ہے۔ لوگ غدیر کے مخالف سب سے زیادہ اس لیے ہوئے کہ لوگوں کو یہ غدیر کربلا تک لے جاتی۔ اور درمیان میں ایک بات آ گئی تو کہتا ہوا چلوں تاکہ نوجوان بھی سمجھیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھنا، زندگی میں کبھی بھی حسد نہ کرنا، حسد نہ کرنا، اس لیے کہ حسد انسان کے اعمال کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ یاد رکھنا، کسی ترقی یافتہ آدمی کو دیکھ کر حسد نہ کرنا، رشک کرنا۔ توجہ، تھوڑا سا جو ہے وہ لفظ آپ تک پہنچ جائے گا، مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ کسی ترقی یافتہ آدمی کو دیکھ کر حسد نہ کریے گا، رشک کریے گا۔ حسد میں نقصان ہوتا ہے، رشک میں برکت ہوتی ہے۔ حسد میں نقصان ہوتا ہے، رشک میں برکت ہوتی ہے۔ نوجوان کہیں گے کیا مطلب؟ میں دونوں کا جلدی سے فرق سمجھا دوں۔ حسد میں کیا ہوتا ہے؟ حسد اسے کہتے ہیں کہ کسی ترقی یافتہ آدمی کے منصب کو دیکھ کر اس کے جیسا بننے کی کوشش کرنا۔ پھر جملہ اور بدل کے کہوں تاکہ آخری پڑھ تک چلی جائے۔ جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو صاحب فضیلت کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان رشک کرتا ہے تو خود کو صاحب فضیلت کے جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وضاحت کر دوں، حسد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار یہ جتنے بڑے عہدے پر ہیں، پروردگار جتنے بڑے عہدے پر ہیں انہیں ہمارے جیسا بنا دے۔ یہ ہوتا ہے حسد، یعنی صاحب فضیلت کو اپنے جیسا بنانا، یہ ہے حسد۔ اور رشک سے پروردگار ہم تو ویسے نہ بن سکے لیکن ہمیں ان کے جیسا بنا دے۔ صاحب فضیلت کو جب اپنے جیسا بنایا جاتا ہے تو حسد کہلایا جاتا ہے۔ جب انسان صاحب فضیلت کے جیسا بننا چاہتا ہے تو رشک کہلایا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا مجلس کہاں تک پہنچی ہے، اب جملہ سنبھالیے گا۔ جس نے نبی سے حسد کیا، توجہ، جس نے نبی سے حسد کیا وہ خود کو اوپر تک تو نہ لے جا سکے، اپنے کو نبی جیسا کہہ دیا۔ اور جنہوں نے نبی سے رشک کیا تھا، صاحب منزلت بنایا، اب جیسے اس در پہ آئے کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی مقداد بنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بس جلدی سے ایک جملہ اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ بس جلدی سے ایک جملہ ہے، اس کی وضاحت مکمل ہے۔ بل انما خرجتو، آپ نے مجھ سے بہتر خطبہ کو سن رکھا ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک جملہ قابل تشریح ہے، لیکن وقت اور ماحول نہیں ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ بل انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کے دین کی اصلاح کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ نانا کے دین میں جو فساد ہے، اس فساد کی اصلاح کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب نانا کے دین میں کوئی نہ کوئی فساد ہے۔ مجلسی مجمع ہے، جملوں کو سنبھالنا یہ آپ کی عادت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس جملے کو بھی سمجھیے گا۔ اس کا مطلب نانا کے دین میں کوئی نہ کوئی فساد ہے۔ تبھی تو حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نانا کے دین کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ڈھونڈا جائے گا نا کہ نانا کے دین میں وہ فساد کون سا ہے۔
اور وہ فساد کون سا ہے اور وہ فسادی کون ہے؟ ڈھونڈا جائے گا نا کہ نانا کے دین کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، تو نانا کے دین میں اس کا مطلب فساد ہے، تو اس فساد کو ڈھونڈا جائے گا نا۔ جب فساد مل جائے گا تو فسادی بھی ملے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب اس فساد کو ڈھونڈنا شروع کریے اور مجلس اپنے گھر تک لے جائیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نانا کے دین کے فساد ہے، اس کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ آیا وہ فساد کیا ہے؟ ہم نے تاریخ پڑھنی شروع کری، ہمارے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ہو سکتا ہے حسین کے دور میں نمازی کم ہو گئے ہوں، تو حسین نمازیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کربلا جا رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے امام حسین کے دور میں روزے دار کم ہو گئے ہوں، اس لیے امام حسین روزے دار بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگ جو ہے وہ حج کم کرتے ہوں، حسین حاجیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے جا رہے ہوں۔ بھئی یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ساری باتیں تو کھلے گی، لیکن جب ہم نے کربلا کو دیکھا تو ہمیں بالکل الٹا ملتا۔ ہمیں الٹا یہ ملا، جو مارنے آیا ہے وہ بھی نمازی۔ آپ تھک گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، تھک گئے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جو مارنے آیا ہے وہ بھی نمازی، جو مرنے آیا ہے وہ بھی نمازی۔ اس کا مطلب یہ ہے نمازی بہت ہے۔ ہم نے کہا لوگ قرآن نہ پڑھتے ہوں گے، ہم نے کربلا کو اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ جو ہے وہ سیکل لگ رہی ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے مارنے والا بھی حافظ۔ کہاں سے ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو میری سمجھ میں نہیں آیا نانا کے دین میں فساد کہاں ہے؟ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، آیا یہ فساد کہاں سے ہے؟ میں نے کہا چلو ذرا ایک مرتبہ جائزہ تو لیا جائے، تو میں نے بہت مختصر سا جائزہ لیا، تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے ہر ایک جملہ قابل تشریح چھوڑ رہا ہوں، پیغمبر اسلام کا جب آخری حج آیا، جس میں پیغمبر یہ اعلان کر کے گئے کہ میری زندگی کا آخری حج ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، تو سارے کے سارے مسلمان جب سمٹ کے آئے تو حاجیوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ اتنی آسانی سے 1.25 لاکھ کہہ دیا۔ غدیر کا احسان ہے کہ پیغمبر کے حج کی تعداد اور حاجیوں کی تعداد ہمیں معلوم ہے، 1.25 لاکھ حاجی۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، جب پیغمبر اسلام اعلان کر کے گئے یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، جب ہر ایک قصبے سے، ہر ایک گاؤں سے، شہر سے، ہر ایک آدمی جب ایک جگہ پہ سمٹ کے آیا تو کتنے حاجی ہوئے؟ 1.25 لاکھ۔ اس میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو فضیلت بہانوں سے ڈھونڈتے تھے، وہ بھی تو آئے تھے، اس لیے آئے تھے کہ آج تک تو فضیلت میں نام نہیں آیا، کم سے کم تاریخ لکھے گی پیغمبر کے آخری حج میں کون کون تھا تو ہمارا نام بھی آ جائے گا۔ تو بہانوں سے لوگ فضیلت ڈھونڈنے والے جب سمٹ کے آئے تو 1.25 لاکھ، اور جو رکن زندگی میں ایک بار ہو اس میں ہے 1.25 لاکھ۔ تو سوال یہی سے نکلے گا، جب حاجی 1.25 لاکھ ہے تو نمازی کتنے ہوں گے؟ جب حاجی اتنے ہیں 1.25 لاکھ تو روزے دار کتنے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ حاجی برابر ہے۔ ہم نے کہا ذرا اس کے آگے بھی تو بڑھو۔ اب ہم نے سرکار حسین ابن علی کے سن 58 ہجری کا حج اٹھا کے دیکھا، ہم نے کہا ذرا نواسے رسول کا حج بھی تو اٹھا کے دیکھے، تو اس میں حاجیوں کی تعداد ہے 6 لاکھ۔ تو گراف اوپر گیا کہ نیچے؟ اوپر گیا نا۔ پیغمبر کے دور میں 1.25 لاکھ، امام حسین کے دور میں 6 لاکھ، تو گراف تو اوپر گیا۔ تو امام حسین کو تو خوش ہونا چاہیے کہ نانا کے دور میں حاجی تھے 1.25 لاکھ، میرے دور میں 6 لاکھ ہے۔ یار نواسے رسول کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، اور پیغمبر اسلام کو ایک جملہ کہنا بھی چاہیے تھا، میری زندگی میں 1.25 لاکھ، ان کے دور میں جو ہے وہ 6 لاکھ۔ لیکن پیغمبر اسلام کے دور کے بعد امام حسین کہہ رہے میں نانا کے دین میں فساد کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اے حسین ابن علی ذرا آپ ہی جواب دے دیجئے، نانا کے حج میں 1.25 لاکھ،
آپ کے دور میں 6 لاکھ، یہ کیا میٹر ہے؟ امام حسین آواز دیں گے سنو، نہ معاملہ نمازیوں کا ہے، نہ معاملہ روزے داروں کا ہے، نہ معاملہ حاجیوں کا ہے۔ کیا تم نے میرے پیغمبر کی، میرے نانا کی حدیث نہیں سنی؟ ہم نے کہا کیا حدیث ہے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ توجہ، پیغمبر اسلام نے کہا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو انسان اپنے زمانے کے امام کو، توجہ تشریح ہے لیکن نہیں کر رہا ہوں، اپنے زمانے کے امام کو، اپنے زمانے کے امام کو، اپنے زمانے کے امام کو 1300 سال پرانا نہیں چلے گا، 40 سال پرانا نہیں چلے گا، جو جس دور میں امام ہے، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت نہیں، تشریح کر کے آگے بڑھا کیجئے، اس کی موت جاہلیت، جاہل نہیں، ورنہ ابو جہل تاریخ میں ہے، جاہل نہیں، جاہلیت، جاہلیت کی موت مرے گا۔ جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یا نبی اللہ، ذرا جاہلیت تو سمجھا دیجئے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ پیغمبر اسلام اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا یہودین و نصرانیہ۔ جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، وہ یا تو یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے، وہ یا تو یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے، یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے۔ اب نمازیوں کو دیکھ کر یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے؟ ابھی تک ہم پھنسے تھے جاہلیت میں، اب پیغمبر نے ایک جملہ اور کہہ دیا، یہودیت یا نصرانیت۔ یا نبی اللہ اور کوئی جملہ استعمال کر لیجئے، کہہ دیجئے جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، وہ مشرک مر جائے گا، وہ بت پرست مر جائے گا، کچھ بھی جملہ کہہ دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، وہ یا تو یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے۔ یہودیت یا نصرانیت، یہ یہودی کسے کہتے ہیں، نصرانی کسے کہتے ہیں؟ یہودی اسے کہتے ہیں جو موسیٰ کو مانتے تھے، موسیٰ سے پہلے والے کو مانتے تھے، لیکن موسیٰ نے جس کو پہچنوایا اس کو نہیں مانتے تھے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور ایک جملہ اور کہوں گا کہ کربلا کے مقصد کو پہچانے، کہ ہم نانا کے دین کی اصلاح کے لیے نکل رہے۔ اور ایک جملہ اور کہوں گا تاکہ بات اپنے خیمے تک پہنچ جائے، وہ جملہ یہ ہے کہ اس گھرانے کا کوئی بھی کڑی بغیر مقصد اور بغیر ہدف کے اپنے گھر کے باہر قدم نہیں نکالتے۔ اب چونکہ میں ایک زمانے تک امام جمعہ بھی رہا ہوں، لہٰذا یہ جملہ کہہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں اپنے رہبروں کو ماننا چاہیے، اتنا ہم نے رہبران اور آئیڈیل کو ہم نے خاموش کر دیا۔ آپ مجھے بتلائیے، ہمارے گھروں میں آئیڈیل کس کو ہونا چاہیے تھا اور ہمارے گھر میں آئیڈیل کون بن گئے؟ ہمارے گھر کے، دیکھیں معذرت کے ساتھ میں بھی مافوق البشر نہیں ہوں، آپ ہی کی صنف کا آدمی ہوں، ہمارے گھروں میں جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں رہبر اور رہنما اور آئیڈیل کسی نہ کسی اعتبار سے سلو پوائزن کے طور پر ہمارے گھروں میں داخل کیے گئے اور ہمارے بچے اس کے عادی ہو گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگا۔ ہمارے گھروں میں آئیڈیل پہنچے اسپائڈر مین کے نام سے، سپر مین کے نام سے۔ یہ آئیڈیل ہمارے گھروں میں کون پہنچا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سازش ہے جو ہم سے ہمارے رہبران کے آئیڈیل کو چھین رہی ہے اور اپنے نامعلوم اور بے وقت اور بے حس آئیڈیل کو ہمارے گھر میں ڈال رہی ہے۔ اب جملہ سن لیجئے،
اسی طریقے سے جو حال لڑکوں کا ہے وہی حال لڑکیوں کا ہے، وہی حال ہمارے گھر میں بچیوں کا ہے کہ بچی ابھی صنف سمجھنے کی صلاحیت میں پیر بھی نہیں رکھ پاتی، اس کا ایک دماغ بن جاتا ہے کہ ہمیں فلاں بننا ہے، ہمیں فلاں بننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تصویر اس کے ذہن میں چھپ چکی ہے جو ہمارے گھروں میں آ رہی۔ آپ مجھے بتلائیے، اگر یہ لڑکی بڑے ہو کر بے پردہ رہے تو اس میں خطوار کون ہے؟ ہم ہیں، چونکہ ہم نے وہ تصویر اس کے ذہن میں چھاپی۔ اگر ہم نے ان بچیوں کے ذہنوں میں تصویر اور کرداری تصویر نہیں، کرداری تصویر اگر جناب سکینہ کی رکھی ہوئی ہوتی تو یہ بچی کبھی بنا چادر کے باہر نہ جاتی۔ یہ میں آئیڈیل ہلکے ہلکے صرف جھروکے دے کے جا رہا ہوں۔ آپ پڑھیے، کانوں کے بندے سب کو پیارے ہوتے ہیں، کسی کے کانوں سے چھین لیے جائیں سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن مجھے سارے مقاتل اٹھا کے دکھلا دیجئے، میں مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی مقتل میں آپ کو یہ روایت ملی ہو کہ سکینہ نے یہ جملہ کہا ہو میرے بندے دے دو، بچی نے بندے چھینے، جب چھینے گئے ہیں تو یہ احساس تو ہے کہ میرے بابا کی نشانی چلی گئی، لیکن پورے راستے جتنا بھی راستہ ہے، ظاہر ہے کہ میں پوری بات نہیں بتا سکتا، کہ پورے راستے اس بچی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے دے دو، اس بچی نے صرف ایک ہی سوال کیا، میری چادر دے دو، میری چادر دے دو۔ آپ پہچان پائیں گے؟ مجھے چادر دے دو۔ میری پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، وہ اپنے بالوں سے پردہ کر لیتی ہیں، لیکن میرے بال تو چھوٹے ہیں۔ یہ جناب سکینہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ جناب سکینہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو اس گھرانے سے انہیں سکھایا گیا، یہ کسی چیز سے محبت نہیں کرتے، بس یہ محبت مذہب سے کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، بات آ گئی ہے تو ایک جملہ کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آج رات میں آپ بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں۔ امام حسین نے جب شب عاشور اپنے صحابیوں کو بلایا اور بلا کے ایک جملہ کہا، میرے پیارے صحابیوں، ایسا ہے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کی انہیں ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، انہیں حسین کا خون چاہیے، حسین خون دے دے گا، تمہارے خون کی انہیں ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ مولا ایک تو ہیں ہی کم اور ایک شب عاشور اور کم کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ شب عاشور امام حسین نے کہا چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، روایت کہتی ہے کہ کوئی نہ گیا۔ پڑھیں کربلا کو، سمجھیں۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، اچھا اگر اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو تمہیں جنت نہ ملے گی، تو حسین ضمانت دیتا ہے جب تک تم جنت میں قدم نہ رکھو گے حسین جنت میں قدم نہ رکھے گا۔ اب چلے جاؤ، جنت تو مل گئی نا۔ روایت کہتی ہے حسین کا ایک صحابی نہ اٹھا، ایک صحابی نہ اٹھا۔ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کا جملہ، وہ اس مقام پہ کہتے تھے کہ حق ہے حسین کو یہ جملہ کہنے کا، اس لیے کہ امام حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں، چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، میں تمہیں جنت بھی دے دوں گا۔ پھر امام حسین نے تقریباً 42 صفحے کا خطبہ ہے، پورا نہیں سنا رہا ہوں، صرف جھروکے دے کے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ پھر امام حسین نے ایک جملہ کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں جا رہے ہو تو اگر اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسلام میں بیعت کا توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، تو لو چلو حسین تمہارے سروں پر سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہے، اب چلے جاؤ۔
روایت کہتی ہے کہ کوئی نہ گیا، کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ امام حسین کہتے رہے، کوئی جا نہیں رہا ہے۔ امام حسین نے پھر ایک جملہ کہا، جلدی سے بات مکمل کر دوں۔ امام حسین نے کہا اچھا اگر اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم جس گاؤں سے آئے ہو، جس شہر سے آئے ہو، جس قریے سے آئے ہو، تم جب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے تمہارے گاؤں والے تم پہ ہنسیں گے، یہ گئے تھے حسین کی مدد کرنے کے لیے، حسین تو ہیں ہی اخلاق کا مجسمہ، حسین تو منع کریں گے ہی کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا تھا، تم حسین کو چھوڑ کے چلے آئے۔ اگر تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تمہارے گاؤں والے، شہر والے، قریے والے ہنسیں گے، لو حسین تمہیں بہانہ دیتا ہے، حبیب اٹھو، علی اکبر کی کلائی پکڑو چلے جاؤ، سعید اٹھو، قاسم کی کلائی پکڑو چلے جاؤ، زہیر اٹھو، اور محمد کی کلائی پکڑو چلے جاؤ۔ اپنے اپنے گاؤں جانے کے بعد جب تمہارے گاؤں والے تم سے پوچھیں گے کہ تم گئے تھے حسین کی مدد کرنے کے لیے، تو تم کہہ دینا ہم حسین کو چھوڑ کے نہیں آئے، ہم تو اکبر کو چھوڑنے آئے ہیں، ہم تو قاسم کو چھوڑنے آئے ہیں، ہم تو محمد کو چھوڑنے آئے، اب چلے جاؤ۔ سوچئے گا، رات کے سناٹا تو ہو ہی رہا ہے، گھر جا کے سوچئے گا۔ حسین شب عاشور اپنے صحابیوں کو بٹھا کے کہہ رہے اب چلے جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ کوئی نہ اٹھا۔ پھر امام حسین نے ایک جملہ کہا، اچھا اب بھی نہیں جا رہے ہو تو اگر اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ روشنی ہے، روشنی ہے، تم میں سے کون پہلے اٹھے گا، حسین اس کا چہرہ دیکھ لے گا، باہر جا کے آپس میں چیمی گوئیاں کرو گے، پہلے تم اٹھے، پہلے تم اٹھے۔ اگر اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ پہلے کون اٹھے گا، سارے لوگ اس کا چہرہ دیکھ لیں گے، لو حسین یہ بہانہ بھی ختم کیے دے رہا ہے، عباس چراغ گل کرو۔ ایسے نہ روئیے گا، دل کھول کے روئیے گا۔ میں نے فضائل کم پڑھے ہیں، مصائب میں کمی نہیں کروں گا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ شہزادی نے مجھے شہنشاہ مصائب کہا ہے، مجھے اس جملے کی لاج رکھنی ہے۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے ایک جملہ کہا، عباس چراغ گل کرو۔ جناب عباس نے چراغ کو بجھا دیا۔ اب امام حسین نے کہا میرے پیارے صحابیوں اب تو اندھیرا ہو گیا، اب حسین تمہیں نہیں دیکھتا، تم حسین کو نہیں دیکھتے، اب اٹھ کے چلے جاؤ، اب تو باہر جا کے چیمی گوئیاں نہیں کرو گے، پہلے تم اٹھے، پہلے تم اٹھے۔ بہت دیر کے بعد حسین نے کہا عباس ذرا چراغ دوبارہ روشن کرو۔ اب جو جیسے جناب عباس نے چراغ کو روشن کیا، علامہ امیلی کہتے ہیں ہلکا سا انقلاب جو ہے وہ برپا تھا۔ حسین کا ہر ایک شہید اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر اپنی گردن پہ رکھ کے بس ایک جملہ کہہ رہا تھا، فرزند زہرا کتنا امتحان لیجئے گا۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سلطان کربلا کے۔ ایسے نہ روئیے، اگر رونا نہ آئے سر کو نیچے کر لیا کیجئے، سر کو نہلا لیا کیجئے اور خالق سے دعا کیا کیجئے کہ پروردگار ان آنکھوں میں اتنا پانی بھر دے، جب بھی نکلے بنام حسین نکلے، پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہے یا نہ رہے، اپنی زندگی کا آخری گریہ سمجھ کے کیا کرو۔ اور روزے اور جن چہروں سے آج آنسو ٹپک رہے ہیں نا، روز محشر انہی چہروں سے نور ٹپکے گا۔ اگر رونا نہ آیا کرے تو نماز کے بعد ایک دعا کیا کرو کہ پروردگار کیا میرے گناہ اتنے بڑھ گئے، حسین کے فرش پہ گیا ایک آنسو بنام فاطمہ نہ نکلا۔ دل کھول کے رویا کرو۔ رونے سے انسان کے چہرے بدصورت نہیں ہوتے، خوبصورت ہوتے ہیں۔ روایت کہتی ہے حسین نے جیسے ہی چراغ روشن کیا، حسین کا ہر ایک سپاہی اپنی تلوار کو اپنی گردن پہ رکھ کے ایک جملہ کہہ رہا تھا، فرزند زہرا کتنا امتحان لیجئے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم جنت کے لیے آئے ہیں؟ مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے، اگر ہمیں جنت چاہیے ہوتی ہمیں ہمارے گاؤں مل جاتی۔ مولا ہم جنت کے لیے نہیں آئے، لیکن مولا یہ تو بتا دیجئے اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم آپ کی ماں کو کیا منہ دکھلائیں گے۔ روایت کہتی ہے حسین کو اس جملے پہ اتنا پیار آیا، حسین نے اپنے اصحاب کو گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، جیسے چاہنے والے مجھے ملے ویسے چاہنے والے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے لالا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلا سوائے غم سلطان کربلا۔ بس ایک جملہ کہہ کے مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے آج 8 محرم ہے، بس ہلکا سا، پورے مصائب نہیں پڑھنے، صرف ایک جملہ سنانا ہے کہ میرے عزیزو یاد رکھیے گا،
کربلا کے سارے ظلم ایک طرف، گریے میں کمی نہ کریے گا، دل کھول کے روئیے گا، چونکہ فضائلوں پہ داد گھر جا کے دی جا سکتی ہے، گریہ اسی فرش پہ ہوگا۔ ساری مصیبت ایک طرف، حسین کے گھرانے میں سکینہ واحد ایسی بچی ہے کہ جس کو کبھی بھی جناب عباس نے پیدل نہیں چلنے دیا۔ سوچئے گا، واحد بچی ہے حسین کے گھرانے کی جس کو کبھی عباس نے پیدل نہیں چلنے دیا۔ ہلکا سا یہ سکینہ جو ہے وہ پیدل چلتی تھی، مولا عباس آگے بڑھ کے جو ہے وہ گود میں اٹھا لیتے تھے۔ ایک دن امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک جملہ کہا، عباس ذرا سکینہ کو تھوڑی دیر چلنے دیا کرو، اس لیے کہ اس کو چلنے کی عادت پڑے گی۔ لیکن جناب عباس کہتے ہیں کہ مولا وہ دن اللہ نہ دکھلائے کہ میری یہ شہزادی چلے، عباس زندہ رہے۔ بعد عباس جب یہ سکینہ چلی ہے اور پیروں کے تلوے سے خون نکلا ہے، سکینہ نے فرات کی طرف رک کر کے کہا، اے چچا کاش کہ مجھے پیدل چلنے دیا ہوتا۔ اجرکم من اللہ۔ بس ایک جملہ، امام کربلا کے سارے مصائب اپنی طرف، آپ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے، ولو یہ کہ ہماری اس سے بہت بڑی دشمنی ہو اور ہم بیٹھے ہوئے رو رہے ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی برابر سے نکلے، پوچھ تو لیتا ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، کسی کے غم کو کم کرنے کے لیے سب سے چھوٹا جملہ اگر تاریخ ادب میں کوئی ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ کیا ہوا۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا رو رہا ہو اور کوئی آدمی برابر سے نکلے، کچھ نہ پوچھے، بس یہ پوچھ لے کہ کیا ہوا، اس کے دل کو بڑی ڈھارس ملتی ہے۔ اب آپ جناب عباس کی شہادت کو ملاحظہ فرمائیے گا، جناب عباس کے لاشے پہ امام حسین بیٹھے ہوئے رو رہے اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں، علی اکبر چلے گئے، عباس مر گیا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ تمہارے گریے کو قبول کرے۔ روایت کہتی ہے واحد شہید ہے کربلا کا کہ جب جناب عباس علم کو لے کے نکلے ہیں، حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ علی اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ بابا خیریت تو ہے، آپ نے اپنی کمر کو کیسے پکڑ لیا؟ امام حسین رو کے کہتے ہیں جیسے جیسے میرا بھائی دور جا رہا ہے میری کمر کا درد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پوری شہادت نہیں سنانی، صرف 2 جملے سن لیجئے گا۔ زیارت ناہیہ کے بہت بڑے جملے ہیں، ایک سلام ہے جو پردے والے امام نے کہا، سلام کربلا کے اس خون پر جو زمین کربلا پہ جم گیا، سلام کربلا کے ان شہیدوں پر جن کے جسم زمین کربلا پہ بکھر گئے، سلام کربلا کے ان سروں پر جن کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ یہ امام زمانہ کے زیارت ناہیہ کے جملے ہیں۔ بس ایک روایت سنا کے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے۔ میرے عزیزو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بچپنا سن لیں اور مجلس مکمل ہو جائے۔ امام حسین بچپنا، امام حسین بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو کر رہے، بچپنا ہے۔ امام حسین کو پیاس لگی، امام حسین کو پیاس لگنی تھی۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، عباس، علامہ امینی اور علامہ سید ذیشان در جوادی علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ عباس کی سین نہ ختم ہوئی تھی کہ جناب عباس حاضر ہو گئے، اور ایک جملہ کہا، لبیک یا سیدہ۔ امام حسین نے کہا، عباس پیاس لگی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا عباس نے جلدی سے مشکیزہ اٹھایا، کنویں کی طرف دوڑے اور
دوڑتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ہٹ جاؤ میرے آقا کو پیاس لگی ہے، ہٹ جاؤ میرے آقا کو پیاس لگی ہے، ہٹ جاؤ مجھے جگہ دے دو میرے آقا کو پیاس لگی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب عباس نے مشکیزے کو مکمل کیا اور مشکیزے کو سر پہ رکھ کے چلے آ رہے ہیں۔ مشکیزے کا پانی کبھی داہنے بازو پہ گرتا ہے، کبھی بائیں بازو پہ گرتا ہے۔ امام حسین نے جب یہ جملہ دیکھا امام حسین رونے لگے۔ عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا، مولا معاف کریے گا، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی پانی لانے میں۔ امام حسین نے کہا میرے عباس تمہاری اسی ادا نے تو رلایا ہے، آج مجھے پیاس لگ گئی پانی لے کے چلے آئے، ایک دن میں بلاتا رہوں گا عباس تم نہ آؤ گے، اجرکم من اللہ۔ بس ایک روایت، منبر خالی کر رہا ہوں، روایت یہ ہے کہ جب جناب عباس کا لاشا، پورے دن آپ نے شہادت سنی ہے، بس ایک بعد شہادت کی روایت اور منبر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب جناب عباس کا علم شہادت کے بعد خیمے میں آیا تو ہر ایک بی بی بے ہوش ہونے لگی، ہر ایک بی بی جناب عباس کے علم کو دیکھ کر بے ہوش ہو رہی تھی۔ جناب سکینہ نے جب جناب اپنے چچا کے علم کو دیکھا تو بے ہوش ہو رہی ہیں۔ جناب عباس کا چھوٹا بیٹا فضل ہے، چھوٹا بچہ، اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد جناب سکینہ کے پاس گیا اور ایک جملہ کہا، شہزادی یہ بتلائیے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پتھر کا کلیجہ لے کے آئے ہو اگر اس جملے پہ نہ رو پائے۔ جناب عباس کا چھوٹا بیٹا فضل پوچھ رہا ہے، شہزادی یہ بتلائیے جب سے میرے بابا کا علم آیا ہے آپ رو کیوں رہی ہے؟ بس جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، یہ میں نہ بتاؤں گی، یہ تو میری چچی بتلائیں گی۔ یہ بچہ جو ہے وہ وہاں سے فوراً اٹھا، اپنی ماں کے پاس آیا، جناب عباس کی زوجہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، اماں یہ بتلائیے جب سے بابا کا علم آیا ہے بابا کے علم کو دیکھ کے ہر ایک بی بی بے ہوش ہو رہی ہے، جناب سکینہ بھی بے ہوش ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جناب عباس کی زوجہ نے اور اس بیٹے فضل کی ماں نے ایک جملہ کا، بیٹا جب لشکر کا علمدار مر جاتا ہے تو اس کے سردار کی باری آتی ہے، اجرکم من اللہ۔ بیٹا جب لشکر کا علمدار مر جاتا ہے تو اس کے سردار کی باری آتی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک جملہ جو ہے وہ فضل نے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا اور ایک جملہ کہا، اماں اگر آج بھی کوئی آپ کا علمدار بن جائے تو کیا آپ کا حسین بچ جائے گا؟ روایت کہتی ہے کہ فضل کی ماں نے ایک جملہ کہا، ہاں بیٹا اگر کوئی آج جو ہے وہ سردار بن جائے، اگر کوئی عباس بن جائے تو میرا حسین بچ جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب عباس کے چھوٹے بیٹے فضل نے ضمیر سے ایک تیر اٹھایا، اپنے دامن سے کپڑے کو پھاڑا، اس دامن کو اس تیر کے اوپر لپیٹا اور ایک جملہ کہا، اماں میں کیسا علمدار لگ رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے عباس کا بیٹا فضل خیمے سے باہر نکلا، حسین کی نگاہ بڑھ گئی، حسین اٹھے، ارے میرے ننھے علمدار کہاں جا رہے ہو؟ سنسناتا ہوا تیر چلا، ننھا علمدار کے لگا، ننھا علمدار زمین کربلا پہ لیٹ گیا۔ حسین نے کمر پکڑ کے کہا، ارے میرا چھوٹا علمدار زمین کربلا پہ بکھر